بیوہ اور عمر رسیدہ خاتون سے شادی کے متعلق بھٹی صاحب کیا احکامات ہیں، اور جب والدین سے بچے سوال کرتے ہیں یا اگر سوال کیا جائے تو اس پر کوئی مناسب جواب نہیں دیا جاتا؟ یعنی بچے پوچھتے ہیں کہ اگر ان کو رشتہ آ رہا ہے اور وہ عمر میں لڑکی بڑی ہے، جی، یا لڑکی کہتی ہے جی فلاں لڑکا مجھ سے عمر میں بڑا ہے لیکن ہے مناسب، تو والدین آگے سے کوئی مثبت رسپانس نہیں دیتے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کیا حل ہے اور کیا احکامات ہیں؟ ارسلان بھائی، جب تک ہم مسلمان ہیں اور مسلمان نے جو کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کے مطابق تعلیمات لیں گے تو ثانیہ ہی ثانیہ ہیں۔ جی، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آئیڈیل کیا بنایا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مومنوں کو کہا ہے کہ تمہارے لیے رول ماڈل میرا مصطفیٰ ہے صلی سبحان اللہ علیہ اللہ، وسلم۔ سبحان اللہ، مومنوں کے لیے آئیڈیل ہستی آمنہ کے لال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے جو پہلی شادی کی، آپ کی عمر مبارک 25 سال اور آپ کی زوجہ محترمہ کی 40 سال، 15 سال بڑی تھی۔ اور جو دوسری شادی حضرت سودا سے کی وہ بھی کم و بیش آپ سے 15 سے 20 سال بڑی تھی اور بیوہ تھی۔ سیدہ خدیجہ بھی بیوہ تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کے قریب یا 13 شادیاں کی ہیں، جن میں سے ایک کنواری ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، باقی سب کی سب یا مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور سیدہ خدیجہ اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہما آپ سے عمر میں 15 سے 20 سال بڑی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے رول ماڈل تو یہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں کر کے امت کو یہ درس دیا ہے کہ کسی کا مطلقہ ہونا یا بیوہ ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ اخلاق، کردار، سیرت دیکھو، عمر کو نہیں دیکھو۔ عمر کو نہیں دیکھو، بالکل۔ اب ہمارے ہاں معیار یہ ہے کہ لڑکی چھوٹی ہونی چاہیے اور لڑکا بڑا ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہی، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے وہ جو ڈیمانڈز کی لسٹ رکھی ہوئی ہے اسی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی۔ نہیں ہو رہی ہیں، بٹ کنواری بچیوں کی نہیں ہو رہی تو بیوہ اور مطلقہ سے کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اور معاشرے میں اسی لیے یہ فساد دیکھ لیں، جس کو خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے طلاق ہو جائے تو وہ ایک ایسا بڑا جرم شمار کیا جاتا ہے کہ دوبارہ اس کی شادی کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ناممکن ہے، بالکل۔ اور بیوہ کی صورتحال بھی یہی ہے کہ اس کو کوئی بھی رشتہ لینا پسند نہیں کرتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ سنت نبوی سے دور، اسوہ حسنہ سے دوری۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رشتے کریں گے تو پھر ہم کردار کو دیکھیں گے، سیرت کو دیکھیں گے، اس کے دینداری کو دیکھیں گے، تو پھر یہ مشکلات نہیں آئیں گی۔ اور اگر ہم نے اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا تو پھر ہماری وہ دنیاوی جو ضروریات اور ہم نے مشکلات پیدا کی ہیں وہ ہر وقت آڑے آئیں گی، وہ ڈیمانڈ ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گی۔ تو صحابہ کرام کے ہاں کیا ہے؟ آپ دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں۔ ایک صحابی شہید ہوئے ہیں تو عدت گزرتے ہی دوسرا اسی بیوہ کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی اگر اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس بیوہ کو کسی نے بیٹھنے نہیں دیا، وہ دوبارہ پھر شادی ہو گئی ہے۔ اور صحابیات کی سیرت میں دیکھیں تو ایک صحابیہ وہ 3-4 صحابیوں کے نکاح میں آئیں، ایک شہید ہو گیا ہے تو دوسرے میں، دوسرا فوت ہو گیا تو تیسرے کے نکاح میں۔ تو اس معاشرے میں بیوہ اور مطلقہ ان کی عزت کا معیار ان کی دینداری تھی، دینداری تھی، ان کا اخلاق اور کردار تھا۔ کوئی نہیں دیکھتا تھا کہ عمر کتنی ہے اور اس کے ساتھ بچے کتنے ہیں اور اس کے مسائل کیا ہے، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ام سلمہ سے شادی کی، ابو سلمہ ان کے خامد فوت ہوئے، تو اللہ کے نبی نے عدت کے بعد ان کو جب پیغام بھیجا تو حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی 2 وجوہات ہیں، آپ جیسے رشتے کو نہ کرنا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، البتہ 2 وجوہات میری اپنی ذاتی ہیں، ایک تو میرے بچے ہیں جی، اور دوسرا میری طبیعت میں کچھ تھوڑی سی ترشی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو ترشی ہے وہ اللہ مالک ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور جو تمہارے بچے ہیں وہ میرے بچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے شادی کر لی، جی، اور آپ نے امت کو بتا دیا کہ بیوہ اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی، اچھی سیرت کی ہو تو شادی کرنی چاہیے۔ تو اسلام میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی نخرہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارے دنیاوی سٹینڈرڈ ہیں یہ رکاوٹ ہیں۔ یہ رکاوٹ ہے، اللہ ہمیں بالکل۔ سمجھ اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔